بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. کلاس 10th کی انگلش کا آج ہمارا 4th یونٹ اور اس کا ٹاپک ہے فرسٹ ایڈ. فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد. 4th لیسن فرسٹ ایڈ جو کہ ٹاپک ہے ہمارا, اس کا پارٹ فرسٹ آج ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر 3 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ہم. تو آج اس کا پارٹ فرسٹ جو ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد. ابتدائی طور پر کوئی بھی شخص کوئی ایشو آ جاتا ہے, کوئی مسئلہ درپیش, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی حادثہ, کوئی اچانک بیمار ہونا, تو اس کو جو مینیج کیا جاتا ہے, اس کو جو سنبھالا جاتا ہے, فوری طور پر اس کو ریلیف دینے کے لیے جو کردار ادا کیا جاتا ہے, اس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں. کہ فوری طور پر ظاہر ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے, ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے, فوری طور پر گھر پر ایشو ہوا ہے یا روڈ پر کوئی ایشو ہوا ہے کسی آدمی کے ساتھ, تو اس کو فوری طور پر جو ریلیف دیا جاتا ہے اس کو فرسٹ ایڈ کہا جاتا ہے. تو یہ لیسن ہمارا اسی حوالے سے ہے, فرسٹ ایڈ کے حوالے سے, کہ کیسے دی جاتی ہے, کن کن معاملات میں, کن کن حالات میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. تو اسی کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا جو فرسٹ پیر ہے اس کے اندر اس کی امپورٹنس کی بات ہوئی ہے کہ فرسٹ ایڈ کس لیے ہوتی ہے, کب ضرورت پڑتی ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. وی آل نیڈ ہیلپ ایٹ ٹائمز ان آور لائفز. وی آل نیڈ ہیلپ, ہم سب کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے. ایٹ ٹائمز, اکثر اوقات, ان آور لائفز, ہماری زندگیوں میں, ہم اپنی زندگی میں اکثر اوقات مدد کی ضرورت پڑتی ہے. سم ٹائمز وی مے ہیو ایکسیڈنٹس. بعض اوقات ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. وی مے ہیو ایکسیڈنٹ, ہم حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. اینڈ وی مے گیٹ ہرٹ, اور ہم زخمی ہو جاتے ہیں. گیٹ ہرٹ, زخمی ہونا, ہرٹ زخمی, گیٹ ہرٹ زخمی ہو جانا. When we are injured, جب ہم زخمی ہوتے ہیں, or suddenly become unwell, یا اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں. unwell, بیمار ہو جانا. well, ٹھیک ہے, پوچھا جاتا ہے نا, how are you? I am well, I am quite well. تو کیا مطلب, میں بالکل ٹھیک ہوں. unwell اس کا اپوزٹ, I am unwell, میں ٹھیک نہیں ہوں, میں بیمار ہوں. unwell, ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, وی نیڈ سم ون ٹو ہیلپ اس. ہمیں کسی ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری مدد کرے. سم ون ہو نوز واٹ ٹو ڈو, کوئی ایسا شخص, ہو نوز, جو جانتا ہو, واٹ ٹو ڈو, کہ کیا کرنا ہے, کہ جس کو اتنا پتا ہو کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے, اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. جب ہم زخمی ہوتے ہیں یا اچانک بیمار ہو جاتے ہیں, تو ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری مدد کرے. کوئی ایسا شخص جو یہ جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے. اٹ از ٹیمپریری اینڈ امیجیٹ ہیلپ. ٹیمپریری, یہ عارضی, ٹیمپروری مین عارضی, امیجیٹ, فوری, یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے. دس ٹائملی اسسٹنس, یہ بر وقت مدد, ٹائملی, بر وقت, اسسٹنس, مدد, بر وقت مدد. کمپرائزنگ سمپل میڈیکل ٹیکنیکس, کمپرائزنگ جو مشتمل ہوتی ہے سمپل میڈیکل ٹیکنیک, سادہ طبی مہارتوں پر. از موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹم, بہت زیادہ ضروری ہے, ٹو دا وکٹم, مریض کے لیے. وکٹم مین مریض, کریٹیکل, ضروری, میڈیکل ٹیکنیکس, طبی مہارتیں. یہ بر وقت امداد جو سادہ طبی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے مریض کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اینڈ از آفن لائف سیونگ, اور اکثر اوقات یہ جان بچانے والی ہوتی ہے, یعنی اس کی وجہ سے جان بچ جاتی ہے.
اکثر یہ سننے میں آتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں یہ باتیں کہ اگر اس کو بر وقت مدد مل جاتی تو اس کی جان بچائی جا سکتی تھی، یہ اس طرح کی بات کہ اس کو بر وقت مدد مل گئی اس لیے اس کی جان بچ گئی. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے کہ اس وجہ سے، اس میڈیکل اسسٹنس کی وجہ سے، فرسٹ ایڈ کی وجہ سے کئی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. Any lay person can be trained to administer first aid. Any lay person، کوئی بھی عام شخص، lay person عام شخص، معمولی شخص، ضروری ہے اس کے لیے کوئی ڈگری کا ہونا ضروری ہے، سادہ سی ٹیکنیک ہوتی ہے وہ اس کو سمجھا دی جائے وہ اس کو کر سکتا ہے، کوئی عام شخص اس کی تربیت لے سکتا ہے. تو وہی بات کہ اس نے any lay person can be trained to administer first aid، کسی بھی عام آدمی کو تربیت دی جا سکتی ہے. تربیت دینا، کین بی ٹرینڈ، تربیت دی جا سکتی ہے. ٹو ایڈمنسٹر فاسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے کسی بھی عام شخص کو ابتدائی طبی امداد دینے کی تربیت دی جا سکتی ہے. دس فاسٹ ایڈ کین بی کیریڈ آؤٹ یوزنگ منیمل اکوپمنٹ. یہ ابتدائی طبی امداد دی جا سکتی ہے یوزنگ، استعمال کر کے، منیمل اکوپمنٹ، منیمل معمولی سا اکوپمنٹ، سامان. یہ ابتدائی طبی امداد معمولی سے سامان کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے. فرسٹ ایڈ نالج رینجز فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹس ٹو ڈیلنگ ود انکانشیس وکٹم. ابتدائی طبی امداد کا دائرہ کار، رینج، دائرہ کار، اس کی حد، ٹیکنگ کیئر آف کٹس، زخموں کی دیکھ بھال سے لے کر ڈیلنگ ود انکانشیس وکٹم، ڈیل کرنا، سنبھالنا، انکانشیس وکٹم، انکانشیس، بے ہوش. ابتدائی طبی امداد کا دائرہ کار زخموں کی دیکھ بھال سے لے کر بے ہوش مریض کو ہوش میں لانے تک ہے. اس کے بعد آگے اس نے 1 by 1 ڈسکس کیا ہے کہ ایکسیڈنٹس کی صورت میں یا اس طرح کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہونے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو فرسٹ آف آل جو اس نے ڈسکس کیا ہے کہ کٹس اینڈ سکریپس، زخم اور خراشیں، کٹس اینڈ سکریپس، زخم اور خراشیں، زخم یا خراشیں آ جائیں تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم ان کو سنبھالیں، ہینڈل کریں. The handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. ہینڈلنگ، سنبھالنا، مائنر، معمولی سے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس، حادثات کو ایٹ ہوم اور آن دا روڈ، گھر پر یا سڑک پر معمولی قسم کے حادثات کو سنبھالنے سے ڈیولپس، پیدا ہوتا ہے، سینس، شعور، کس کا، آف کرائسس مینجمنٹ، ہنگامی حالات سے نمٹنے کا. کرائسس مینجمنٹ، ہنگامی حالات سے نمٹنا، مینیج کرنا، ان سے نمٹنا. گھر یا سڑک پر معمولی قسم کے حادثات کو سنبھالنے سے ہنگامی حالات سے نمٹنے کا شعور پیدا ہوتا ہے. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. This may prepare people، یہ چیز لوگوں کو تیار کرتی ہے کس کے لیے، to tackle with unexpected emergencies. ٹیکل مین بھی سنبھالنا، unexpected emergencies، غیر متوقع ہنگامی حالات، with great confidence، بڑے اعتماد کے ساتھ. یہ چیز لوگوں کو تیار کرتی ہے کہ وہ غیر متوقع ہنگامی حالات کو بڑے اعتماد کے ساتھ سنبھال سکیں. کس لیے تیار کرتی ہے لوگوں کو، کہ غیر متوقع ہنگامی حالات کو بڑے اعتماد کے ساتھ وہ سنبھال سکیں. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Minor cuts and scrapes، معمولی زخموں اور خراشوں کے لیے usually do not need، عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی، to go to the emergency room، ہنگامی حالات کے کمرے میں، ایمرجنسی روم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. Yet proper care is essential، تاہم
مناسب احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے. پراپر کیئر، مناسب احتیاط. ٹو اوائڈ انفیکشن، اوائڈ بچنے کے لیے. کس چیز سے؟ انفیکشن سے بچنے کے لیے. انفیکشن، جراثیم زدگی، یہ زخم کے اندر جراثیم کی وجہ سے زخم کا خراب ہو جانا، انفیکشن ہو جانا. اور ادر کمپلیکیشنز، یا دوسری پیچیدگیوں سے. کمپلیکیشن، پیچیدگیاں. تاہم انفیکشن یا دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط ضروری ہے. چھوٹے موٹے زخم بھی چاہے کیوں نہ ہوں، ان کے لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کہ بعض اوقات وہی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے مسائل کے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے پراپر کیئر کر لینے سے ہم اس طرح کی صورتحال سے بچ سکتے ہیں. تو فالوئنگ گائیڈ لائنس کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل. نیچے دی گئی ہدایات، گائیڈ لائنز، ہدایات کیا کر سکتی ہیں؟ کین ہیلپ یو، آپ کی مدد کر سکتی ہے. ٹو ہینڈل کرائسس، ہنگامی حالات سے نمٹنے میں. اینڈ ٹیک کیئر آف آل، اور سب کا خیال رکھنے میں. نیچے دی گئی ہدایات آپ کو ہنگامی حالات سے نمٹنے اور سب کا خیال رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں. تو آج تک یہی ایک پارٹ فرسٹ اس کا ہم ڈسکس کیا ہے. باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ.